اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں اطہر کاظمی پروگرام پیغام عاشورہ میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں کربلا اور کربلا کے میں چھپی ہوئی وہ تمام تر تعلیمات جو ہماری زندگی کو روشن اور ہمارے تمام تر اعمال کو منزل مقصود تک پہنچا سکتی ہیں۔ اس وسیع ٹاپک کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا مصطفیٰ علی خان صاحب قبلہ۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا، جیسے کہ کل ڈسکس کیا امام کی تعلیمات اور امام نے کس طریقے سے سفر کیا، اس سفر میں سب سے پہلے 28 رجب سے جو پہلے کی واقعہ تھا، امام نے کیا اقدامات کیے، اور ان افراد جنہوں نے امام کو کچھ لوگوں نے مشورے دیے چاہے کہ وہ صحیح ہوں یا غلط، تو وہ کون کون افراد تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلہ الطیبین الطاہرین، السلام الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ اما بعد، امام حسین علیہ السلام مدینے میں تھے جب ان کے پاس ظاہراً جو روایات ہم تک ہیں اور جو مشہور ہے وہ یہ کہ امام مسجد میں تھے، مسجد النبی میں تھے، اور وہاں پر اس وقت جو حاکم مدینہ تھا ولید، اس کا ایک کارندہ آیا اور اس نے کہا کہ حاکم نے آپ کو، یعنی امام حسین کو اور عبداللہ ابن زبیر، آپ لوگوں کو حاکم نے اپنے پاس بلایا ہے۔ یہ کیا چلا گیا؟ امام نے کہا ہم آتے ہیں، تم جاؤ۔ اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ کیوں بلایا ہے ہمیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوا؟ تو امام نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کا سرگردہ جو ہے، یعنی اشارہ حاکم شام کی طرف تھا، کہ وہ مر گیا ہے، اور یہ ہم کو نہیں بلا رہے مگر اس کے لیے کہ بیعت مانگیں ہم سے اگلے حاکم کے لیے۔ اس پہ عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ پھر کیا ارادہ ہے؟ ہم جائیں گے۔ واہ! کہا میں تو نہیں آؤں۔ کہا الامر الیکم، تمہاری بات تو میں تو جا رہا ہوں۔ کہا میری رائے میں آپ بھی نہ جائیے، اور مدینے سے راتوں رات لوگ نکل لیتے ہیں ورنہ ان لوگوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ کہا نہیں، میں بہرحال میں راتوں رات تو مدینے سے چھپ کر نہیں نکلوں گا، اور پہلے میں جا کر دیکھوں گا کہ کیا کہتے ہیں، ان کی بات کیا ہے۔ اس کے بعد امام گھر آئے۔ بعض روایت میں کہ امام جب گھر تشریف لائے، اس بیچ میں پھر سے ایک آدمی امام کے پاس آیا کہ حاکم آپ کو بلا رہا ہے اور آپ تشریف نہیں لائے۔ امام نے کہا نہیں، تم چلو میں آتا ہوں۔ امام گھر پہنچے، گھر میں بنی ہاشم کو آپ نے اکٹھا کیا، بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، مجھے بلایا ہے، ہمیں نہیں معلوم کیا ہے ان کا، یعنی امام موقف کیا ہے ابھی؟ دیکھیں یہاں پہ میں واضح کر دوں یہ بات کہ امام جب کہتا ہے مجھے نہیں معلوم یا اظہار نظر کرتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ امام جانتے نہیں ہیں، علم امامت کے منافی نہیں ہے، لیکن اظہار نہیں کرنا چاہتے علم غیب کو۔ علم غیب کا ہونا ایک الگ چیز ہے، علم غیب کا اظہار کرنا ایک الگ چیز ہے۔ امام کو تو معلوم ہی کیا ہوا ہے، بے شک، لیکن چونکہ امام معمور پہ ظاہر ہے، لہٰذا جو ظاہری چل رہا ہے اسی حساب سے عمل کریں گے، اسی حساب سے برخورد کریں گے، اسی حساب سے معاملات کو دیکھیں گے۔ وَإِلَّا ہر کام امر غیب کے لحاظ سے ہونا یہ مقدور الہی نہیں ہے۔ امام نے کہا چل کے دیکھتے ہیں کیا بات ہے۔ اس پر بنی ہاشم خصوصاً ابو الفضل عباس علیہ السلام نے عرض کی کہ ہم لوگ ساتھ چلیں گے آپ کے۔ کہا نہیں، اس نے ہم کو بلایا، آپ ہمارے ساتھ چلیے، لیکن دربار میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر میری آواز بلند ہو جائے تب داخل ہونا۔ خیر امام گئے، روایت میں کہ بنی ہاشم آپ کے ساتھ گئے، امام اندر اکیلے داخل ہوئے اور اسے بات کی۔ اس نے کہا کہ مجھ پاس یہ خط ہے کہ معاویہ حاکم شام انتقال کر گئے، اور اب امور حکومت اور خلافت یزید بن معاویہ کے پاس ہیں، لہٰذا مجھے حکم ہوا کہ آپ سے، بنی ہاشم سے اور ان سرکردہ افراد سے اور مدینہ کے لوگوں سے بیعت لیں، بیعت لوں میں۔ امام نے کہا کہ میں ایک ایسا شخص نہیں ہوں کہ میں رات کی تاریکی میں
بیعت کر لوں. یہ تمہارا جواب میں دن میں دوں گا. واہ. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو دیگر روایات میں ہم سے استفادہ کرتے ہیں وہ یہ کہ امام نے فرمایا کہ شجرہ بیان کیا کہ میں فرزند نبی ہوں, ہم اہل بیت نبوت بہرحال ہمارا حق بیشتر ہے, زیادہ حق ہے حکومت کا اور زمام حکومت کا اور حاکمیت کا. یہ شخص شارب الخمر ہے, حرام کام کرنے والا ہے, شراب کا پینے والا ہے, لازم باللہ شراب کا پینے والا ہے اور حرام کاریاں کرنے والا ہے. اس شخص کی بیعت کرنے کو مجھ سے کہہ رہے ہو, مثلی لا یبایع مسئلہ, میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یہ کہہ کر امام جانے لگے کہ میں مجمع میں تمہیں جواب دوں گا. یہ کہہ کہ امام جانے لگے. مروان وہاں موجود تھا, مروان ابن حکم. مروان نے ولید سے کہا کہ تم ان کو جانے مت دو, ان کو ابھی قتل کر دو, وَإِلَّا ان تک پہنچ نہیں پاؤ گے. امام یہاں پہ پلٹے. امام نے اس کو آواز دی, ابن الزرقا, اے نیلی آنکھ والے کے فرزند, تو مجھے مارے گا یا یہ مجھے مارے گا؟ امام کی آواز جب بلند ہوئی, حضرت ابوالفضل العباس, جناب علی اکبر, یا دیگر بنی ہاشم جو بھی وہاں پہ رہے ہوں گے, جو باہر منتظر تھے کہ امام کے امر کے, یہ سب داخل ہوئے دربار میں یا اس گھر میں یا وہ قصر جو بھی رہا ہو حکومت کا. یہ لوگ داخل ہوئے. امام نے لوگ کو روکا نہیں, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن بنی ہاشم کی طاقت اور بنی ہاشم کا امام کا دفاع, اس کا اظہار وہاں پر ہو گیا. ولی دیکھا نہیں, ہم خون خرابہ نہیں چاہتے. امام آ گئے. امام جب واپس آئے, اب یہاں پہ مختلف روایات ہیں. بعض روایات کہتی ہیں کہ امام نے تیاری کرنا شروع کی مدینہ چھوڑنے کی, اور آپ اپنے جد کے مزار پر گئے اور وہاں جا کر گریہ کی اور اپنی بات کہی جد سے. بعض روایتوں میں ہے کہ جب امام نے جد سے گریہ, اپنے جد کی قبر یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر گریہ کرتے کرتے امام کو نیند آئی, اور اس میں خواب میں رسول اکرم کو دیکھا کہ وہ بتا رہے ہیں کہ تمہیں ایک بہت عظیم کام انجام دینا ہے. بعض روایات میں اس طرح سے ہے کہ امام کبھی جناب رسول کی قبر پہ رہتے تھے, کبھی اٹھ کے اپنی والدہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر پہ جاتے تھے, وہاں گریہ کرتے تھے, پھر اٹھ کے رسول اکرم کی قبر پہ آتے تھے, پھر آ کے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی قبر پہ. پوری رات امام کی گریہ و زاری اور توسل اور اس میں گزر گئی. امام جب نکلنے لگے مسجد النبی سے, قبر نبی سے نکلے گئے, پھر ایک بار مروان سے ملاقات ہوئی. مروان نے کہا کہ میں تمہیں نصیحت کرنا چاہتا ہوں, اے حسین ابن علی, میری بات سنو. میں نے کہا کیا کہتے ہو؟ بولو. کہا میری بات سنو, اس میں تمہاری دنیا کی بھی خیر ہے اور آخرت کی بھی خیر ہے. آپ دیکھیں, مروان ابن حکم حسین ابن علی کو دنیا اور آخرت کی خیر کی خبر دے گا. دنیا کہاں پہنچ گئی تھی. اللہ اکبر. کہا کیا کہتے ہو؟ بولو سن رہا ہوں. کہا آپ یزید کی بیعت کر لیجیے, دنیا بھی آپ کی بنے گی اور آخرت بھی آپ کی بنے گی. ہم کہا علیہ السلام سلام, اگر میرا جیسا یزید جیسا کو حاکم بنا لے تو پھر اسلام کا فاتحہ ہے. بالکل, اسلام کو خدا حافظ کہہ دو. تو مجھے یہ وصیت کر رہے ہو, مجھے یہ نصیحت کر رہے ہو کہ میرے جیسا یزید جیسے کہ میں نے اپنے جد رسول اکرم سے سنا ہے کہ خلافت اور حکومت بنی امیہ پر حرام ہے. اس کو مجلسی نے بھی نقل کیا, دیگر علماء نے بھی نقل کیا کہ بنی امیہ پر خلافت اصلاً حرام ہے. تو مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں اس کی بیعت کر لوں. اگر یہاں پہ ایک سوال بڑی تیزی ذہن میں آیا, اکثر کر کے لوگ گفتگو کرتے ہیں اس طریقے سے کہ امام اور امام ہونا اور اللہ کی طرف منسوب من اللہ ہونا ایک الگ پہلو ہے, اور حکومت جو ہے وہ بنی ہاشم کے لیے نہیں تھی یا اہل بیت کے لیے نہیں تھی. دیکھیں, یہ وہ چیز ہے جو ثقیفہ میں پہلے دن جو بیج بویا گیا, یہ اسی کا امتداد ہے. جی, رسول اکرم کی شہادت کے بعد جو ثقیفہ کے اندر کہا جائے بغاوت کی گئی رسول کے حکم سے, جو صحیح لفظ ہے وہ یہی رہے گا, اور رسول کے حکم سے نافرمانی کی گئی, غدیر میں کی گئی, بیعت کو توڑا گیا, اس میں ایک آواز یہی تھی کہ حکومت امامت اور نبوت کو بنی ہاشم میں جمع نہ ہونے دو. بنی ہاشم کے پاس نبوت تھی, رسول اکرم بنی ہاشم سے تھے, امامت بنی ہاشم کے پاس نہیں جاؤ, ہم لوگ آپس میں بانٹ لیتے ہیں. یہ اسی کی بازگشت ہے جو آج ہمیں مختلف لوگ اور مختلف انداز میں سننے کو ملتی ہے. دیکھیں,
پہلی بات تو یہ ہے کہ خداوند عالم کے نزدیک قوم اور قبیلہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا. اسلام میں تقوی سب سے اہم چیز ہے. رسول اکرم سے روایت بھی ہے کہ تمہارے اللہ کے نزدیک تمہیں سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو. بے شک. پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ مثلا جہاں نبوت ہوگی وہاں امامت نہیں ہوگی، جہاں امامت ہوگی وہاں نبوت نہیں ہوگی. یعنی ایک خاندان میں اس میں کوئی معنی ہمارے پاس قرآنی اور حدیثی نہیں ہے. خداوند عالم نے اپنے امور کو اپنی بہترین خلق کے حوالے کیا ہے. اگر تم اس چیز کو قبول کر لیتے ہو یعنی لوگ تو تمہارے لیے خیر اور عافیت ہے. قبول نہیں کرتے ہو تب بھی خدا اور اس کے خاص بندوں کا کوئی نقصان نہیں ہے. جو بھی نقصان ہے تمہارا ہونا ہے. شہزادی سلام اللہ علیہ نے جو خطبہ مشہور خطبہ آپ کا فدق کا اور بعد میں انصار سے جو باتیں آپ نے کی اس میں یہی بات کہی کہ تم نے اب جب یہ حکومت میرے ابن عم سے لے لی اور ان کو نہیں دیا جو اہل تھے تو پھر اب اس کو تم کھینچو. یہ خلافت کا اونٹ تمہارے ہاتھ میں اس طرح سے ہے کہ اس کی ناک کٹی ہوئی ہے، اس کے گھٹنے چھلے ہوئے ہیں، اس کی پیٹھ زخمی ہے. شہزادی نے کیا اشارہ کیا کہ اونٹ کی ناک اگر کٹی ہوئی ہے، اس کے نتھنے پھٹے تو اونٹ کی لگام جب لگائی جاتی ہے، مہار جو اونٹ کی ناک کی ہوتی ہے اس کی ناک کے ذریعے سے لگائی جاتی ہے. اگر وہ زخمی ہے تو آپ اس کو کس کے کھینچ نہیں سکتے. اونٹ پہ سواری اگر کرنی ہے تو اونٹ کی پیٹھ صحیح ہونی چاہیے. اس پہ سواری، اونٹ کی پیٹھ اگر زخمی ہے تو اس پہ سواری نہیں ہو سکتی. گھٹنے چھلے ہوئے ہیں یعنی یہ بیٹھ بھی نہیں سکتا. اگر اونٹ کے گھٹنے چھلے تو آرام سے بیٹھ بھی نہیں سکتا. تو تمہیں اس حال میں خلافت مل رہی ہے. جب ابن عم سے میرے لے لی تو اب تم یہ خلافت کا اونٹ اس حال میں لے کے کھینچ رہے ہو کہ نہ اس کی پیٹھ کا استفادہ کر سکتے ہو، نہ اس کو بیٹھا سکتے ہو سکون سے، نہ اس کو کھینچ سکتے ہو اپنے حساب سے، کیونکہ اس کی ناک بھی زخمی ہے، اس کی پیٹھ بھی زخمی ہے، اس کے گھٹنے بھی زخمی ہیں. اب آپ اس کو اب جو تمہیں ملنا تھا وہ نہیں ملے گا. اب تم جیسے چاہو حکومت کرو، قیامت تک تم سے پریشان رہو گے. تو جو چیز تمہیں ملی ہے رسول اکرم اور آل رسول کو چھوڑنے کے بعد وہ اچھا فائدہ تمہیں نہیں پہنچائے گی. شہزادی سلام اللہ علیہ نے اپنے خطبے میں کہہ دیا. اب اس کے جواب میں ہم کہیں کہ صاحب وہ چاہتے ہیں کہ حکومت الگ رہے اور حکومت الگ ہوتی ہے، امامت الگ ہے. ہم امامت روحانی ہم مثلا اہل بیت کی جانتے ہیں اور مانتے ہیں، علمی امامت ان کی مسلم ہے، حکومت ان کے پاس نہیں. یہ بھی اسی الفاظ اور اسی کلمے کے دیگر زاویے ہیں، ہے اصل وہی. جی کہ صاحب حکومت الگ چیز ہوتی ہے اور روحانیت الگ چیز ہوتی ہے. نہیں، رسول اکرم کے زمانے میں حکومت کس کے پاس تھی؟ آج کے ہم پس منظر میں دیکھیں گے اکثر کر کے، کیونکہ ہر چیز کو، کیونکہ آج کے حالات میں ہمیشہ سے ملا سکتے ہیں کہ لوگ جیسے کہتے ہیں کہ علماء کا پولیٹکس میں نہیں جانا چاہیے، صحیح نہیں مانا جاتا ہے. دیکھیں گڑبڑ وہاں پر ہوتی ہے، یا جو اس طرح کے جملے ہوتے ہیں اس میں پہلی چیز یہ کہ آپ پہلے ڈیفائن کریے کہ آپ پولیٹکس کسے کہتے ہیں جی، اور علماء کسے کہتے ہیں، اور علماء کی ذمہ داری کیا ہے اور پولیٹیشین کی ذمہ داری کیا ہے. بحث لمبی ہو جائے گی لیکن چونکہ ضرورت ہے. جی، پولیٹکس کسے کہتے ہیں؟ پولیٹکس سب کو معلوم ہے کہ ایک یونانی لفظ ہے، پولیسس سے بنا ہے، جس کا مطلب ہے حکومت کرنا یا لوگوں کے امور کو دیکھنا. جی. اب اس کی الگ الگ ڈیفینیشنس ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں پولیٹکس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت پہ حاصل کر لو، حکومت حاصل ہو، مقصد بائی ہک اقتدار. اور بائی کروک. ہاں، جب مقصد صرف حکومت حاصل کرنا ہے تو پھر چاہے جیسے بھی حاصل ہو. ایک دفعہ نہیں، حکومت حاصل کرنا نہیں ہے پولیٹکس، لوگوں کے امور کو صحیح طرح سے مرتب کرنا. تو دونوں ڈیفینیشنز میں فرق ہو گیا. جب ڈیفینیشن میں فرق ہو گیا تو اس کے حصول میں فرق ہو گیا، اس کے مقصد میں فرق ہو گیا. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ذیل میں ایک جملہ کہا ہے کہ ہر انسان، قوم کے لیے امام اور حاکم کا ہونا ضروری ہے، بے شک. چاہے ظالم ہو چاہے عادل ہو، حاکم ہونا ضروری، کیونکہ قوم بغیر حاکم کے نہیں رہ سکتی. جب تک کوئی لا اور آرڈر مینٹین کرنے کے لیے نہ ہو، انسانی فطرت یہ ہے کہ وہ الگ ہٹنا چاہتا ہے، قانون کو توڑنا چاہتا ہے، تو کوئی ایک ہونا چاہیے جو مینٹین کرے. لہذا حاکم تو چاہیے، چاہے وہ عادل ہو چاہے وہ ظالم ہو. حاکم کے بغیر حکومت اور زمام مردم لوگوں کے معاملات نہیں چل پائیں گے. اب بدبخت ہے وہ قوم جو اپنے لیے ظالم حاکم کو تسلیم کر لے اور عادل سے دور لے جائے. تو پولیٹکس کے معنی ہو گئے حکومت کرنا، پولیٹکس کے معنی ہو گئے امور مملکت کو اور امور لوگوں کو صحیح کرنا. دونوں کی ڈیفینیشن جب الگ الگ ہو جائے گی تو دونوں کا
مقصد اور دونوں کے اندر جو افراد آئیں گے وہ بھی الگ الگ ہو جائیں گے. جب ایک دفعہ ہم کہتے ہیں حکومت کرنا بائی ہک اور بائی کروک، ظاہر سی بات ہے علماء کو اس میں دخل نہیں دینا چاہیے. علماء دین اگر ہیں. ناظرین وقت ہو چلا ہے ایک وقفے کا، اور وقفے کے بعد یہ گفتگو جاری رہے گی. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا میزبان اطہر کاظمی آپ کا خیر مقدم کرتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس گفتگو کو جاری رکھنے کے لیے حجت الاسلام والمسلمین مولانا مصطفیٰ علی خان صاحب قبلہ. مولانا اب یہاں پر تمام مسلمان کے فقی ہوں یا جو بہت بڑے بڑے علماء ہوں یا اساتذہ ہوں، ان کے زبانی یا کتب میں نے پڑھا بھی ہے کہ حضور سرور کائنات کی ایک حدیث کو نقل کیا جاتا ہے کہ میرے بعد خلفائے راشدین ہوں گے، اور اس کے بعد جو پاور آئے گا یا جو اس کے بعد حکومت ہوگی وہ قہر و غلبہ ہوگی، اور خلفائے راشدین 4 ہیں. تو اس حدیث کے ذیل میں دیکھیں تب پر بھی بنی امیہ کی جو حکومت ہے اس کو ہم قہر و غلبہ سے کیسے تعبیر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اولا تو اس حدیث کے سلسلے میں بہت سی گفتگو ہے، یہاں موقع نہیں ہے کہ ابھی اس کی ہم تشریح کر سکیں. اس حدیث کے سلسلے میں بہت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اصل بہت اہم حدیث ہے جس کو جابر بن عبداللہ انصاری نے نقل کیا اور عامہ نے بھی نقل کیا اور خاصہ شیعہ علماء اہل شیعہ نے بھی نقل کیا، وہ یہ ہے کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، جو سب سے مشہور حدیث ہے. اور ان 12 کے نام جابر بن عبداللہ انصاری سے جو حدیث ہے رسول اکرم سے، ان 12 کے نام موجود ہیں، جس میں پہلے علی بن ابی طالب ہیں، جس میں دوسرے امام حسن ابن علی ہیں، تیسرے حسین ابن علی ہیں، چوتھے علی ابن الحسین ہیں، پانچویں محمد ابن علی ابن الحسین ہیں، چھٹے جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ہیں، ساتویں موسیٰ ابن جعفر ہیں، آٹھویں علی ابن موسیٰ ہیں، نویں محمد ابن علی ہیں، 10ویں علی ابن محمد ہیں، 11ویں حسن ابن علی ہیں، 12ویں حجت ابن الحسن العسکری ہیں. یہ حدیث رسول اکرم سے جابر نے نام کے ساتھ نقل کی ہے. سبحان اللہ. اس کے مقابلے میں اگر آپ بلائیں کہ میرے بعد 4 خلفاء ہوں گے، اس کے بعد حکومت غلبہ ہو جائے گی، وہ ممکن ہے خبر ہو، لیکن امام کی تعداد 12 ہے، خلفاء رسول کی تعداد 12 ہے. ممکن ہے اس حدیث کے مقابلے میں اس کو ہم صرف اس طرح رکھ سکتے ہیں کہ امام رسول اکرم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میرے بعد خلفاء کی تعداد 12 ہے، اولاً انہی کو حق ہے میرے بعد حکومت کرنے کا، انہی کو حق ہے عموم مملکت کو دیکھنے کا، لیکن ایسا ہوگا نہیں. مثلا اس کو اگر ہم ملائیں جی کہ رسول اپنے بات کی خبر دے رہے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ یہ 12 ہیں، چاہے تم انہیں مانو چاہے نہ مانو، جیسے میں رسول ہوں، چاہے میرا کلمہ پڑھو چاہے نہ پڑھو. کیا پوری دنیا اگر رسول کا کلمہ پڑھنے سے انکار کر دے رسول کی رسالت ختم ہو جائے گی؟ نہیں ختم ہوگی، کیونکہ اللہ نے رسول بنایا ہے. بے شک. چاہے ایک آدمی کلمہ پڑھے چاہے کوئی کلمہ نہ پڑھے، رسول کی رسالت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. رسول سب سے عظیم پیغمبر ہیں اللہ کی طرف سے، تو سب سے عظیم پیغمبر رہیں گے. رحمت للعالمین ہیں تو رحمت للعالمین رہیں گے، چاہے کوئی مانے چاہے نہ مانے. جیسے اللہ جل جلالہ رب ہے، خالق ہے، پوری دنیا اس کا کلمہ پڑھے، اس کی عظمت کو 1 انچ نہیں بڑھا سکتا. جی. اور اگر پوری دنیا انکار کر دے، کوئی سجدہ نہ جائے، کوئی کلمہ نہ پڑھے، تو کہ اللہ کی عظمت میں کوئی کمی آ جائے؟ کوئی کمی نہیں آ جائے گی. وہ غنی ہے، مستغنی ہے، ضرورت ہی نہیں ہے، اسے کوئی حاجت ہی نہیں. اسی طرح اس کے نمائندوں کو کوئی حاجت نہیں، چاہے مانو مجھے چاہے نہ مانو. مانو تو تمہارا فائدہ، نہیں مانو تو میرا کوئی نقصان نہیں ہے. جو بھی نقصان و فائدہ ہے سب تمہارا ہے. اس حدیث کو اگر ہم دوسری حدیث کو مان بھی لیں، خلفاء راشدین والی حدیث اگر ہم مان لیں، تو اس حدیث کے مقابلے میں صرف اتنا ہے کہ اصل امور 12 خلفاء کے پاس اور 12 اماموں کے پاس جانے ہیں، لیکن میرے بعد تم لوگ امور کو خراب کرو گے. 4 حکومتوں تک معاملات پھر بھی ٹھیک رہیں گے، اور اس کے بعد حکومت موروثی اور سلطنت اور حکومت یہ جو بادشاہوں والی ہوتی بادشاہی میں بدل جائے گی. اسی لیے عامہ کے بہت سے مصنفین کا خیال ہے کہ امام حسن کی خلافت کے مدت کے بعد سے
خلفاء کا سسٹم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور معاویہ نے حکومت کو خاندانی اور موروثی اور ملوکیت میں کر دیا، خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی۔ انشاءاللہ بحث کے ادامے میں جب ہم امام حسن اور امام حسین کی بات کریں گے صلح کے سلسلے میں تو یہ باتیں اور واضح ہو جائیں گی۔ تو اس کے باوجود تو اصل یہ ہے کہ حاکم تو چاہیے ہمیں، جو بحث بھائی چل رہی تھی، حاکم تو ہمیں چاہیے، لیکن رسول اکرم چاہ رہے ہیں کہ حاکم ویسا ہی ہو جیسے اللہ چاہتا ہے، جو قرآن اور سنت کی بنا پر حکومت کرے۔ تم نے حاکمیت ویسی قبول نہیں کی تو اب جس کو بھی حاکم بناؤ وہ اپنے حساب سے حکومت کرے گا تمہارے اوپر۔ بے شک اس کے نتیجے میں وہ برکتیں اور وہ طرز حکومت جو میں چاہتا تھا تمہارے لیے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ جو ہماری بات تھی کہ علماء کو حکومت میں رہنا چاہیے نہیں رہنا چاہیے، اصل حق علماء کا بعنوان وارث انبیاء، بعنوان جانشین اولیاء الہی، علماء کو ہی حق ہے حکومت کرنے کا۔ لیکن کون سی حکومت؟ وہ حکومت جس میں لوگوں کی فلاح اور بہبود کے لیے کام کیا جائے، جس میں زمام حکومت اس لیے ہاتھ پہ لے رہے ہیں تاکہ لوگوں کے امور کو صحیح سے مرتب کیا جا سکے، نہ کہ پاور پہ گین کرنے کے لیے، نہ کہ مال و ملال حاصل کرنے کے لیے، نہ کہ کشور کشائی کرنے کے لیے۔ اگر حکومت کا معنی کسی بھی طرح حکومت حاصل کرنا ہے تو علماء کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اسی لیے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اگر یہی عمل ہوتا تو امیر المومنین کا عمل آپ دیکھ لیں، جب حکومت آپ سے لے لی گئی آپ لوگوں، کیونکہ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں تم پر حکومت کروں بعنوان حاکم، میرا مقصد یہ ہے کہ تمہارے امور کو اصلاح کروں۔ اگر تمہیں نہیں چاہیے میرے امور کی اصلاح تو مجھے نہیں چاہیے۔ واہ، جب جنگ ہو رہی ہے، جب امیر المومنین علیہ السلام کے پاس ظاہری حکومت ہے جس کو چوتھی خلافت عامہ کہتی ہے، معاویہ سے جنگ ہو رہی ہے صفین میں، اور معاویہ کے لوگوں نے آ کے نہر پہ قبضہ کر لیا ہے، امیر المومنین کی فوج کے پاس پانی نہیں ہے، لوگوں کا مجھے ہم چاہیں ہم کو اجازت دیجئے، امیر المومنین نے اجازت دی، جنگ ہوئی گھاٹ کے اوپر، اب کس کا قبضہ ہے؟ امیر المومنین قبضہ ہے۔ اب لوگ آ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم آرام سے یہ جنگ جیت سکتے ہیں، ہم ان پہ پانی بند کر دیں گے، ان کا لشکر دور سے آیا ہے، ان کا کہیں سے پانی نہیں ہے، ہم بھی یہی کام کریں گے۔ کر سکتے تھے، لیکن امیر المومنین بتایا جائے نہیں، میں حکومت کے لیے نہیں آیا ہوں، واہ واہ واہ، بائی ہک اور بائی کرک نہیں چاہیے۔ کل ہم جیت سکتے تھے جنگ، 3 دن میں اگر ہم پانی بند رکھتے سب پیاسے یا ہار مان لیتے یا جیسا ہم چاہتے ویسا کرتے۔ عرب کی گرمی میں کوئی پیاسا تو نہیں رہ سکتا، بالکل، لیکن امیر المومنین کا نہیں، گھاٹ پہ قبضہ رکھو لیکن پانی پینے سے کسی کو روکا نہیں جائے گا، پانی پہ سب کا حق ہے، سب کا حق ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم جنگ جیتنے کے لیے انسانوں پر پانی بند نہیں کر سکتے، حکومت حاصل کرنے کے لیے پانی، بالکل اسی طرح جیسے رسول اکرم جب ایک یہودی قلعے کے اوپر حملہ ور ہوئے، خیبر کی سے قبل کی بات ہے یا خیبر ہی کے سلسلے میں ہے یہ، کہ ایک صاحب نے آ کے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہراً صحابی تھا کوئی، کہ میں اس کا سورس آف واٹر جانتا ہوں، میں پانی کہاں سے جا رہا ہے مجھے معلوم ہے، اس کو بند کر دیجئے، پورا قلعہ پیاسا رہے گا، کل آگے یہ سرنڈر کر دیں گے۔ پانی نہیں بند ہوگا، بالکل اسی طرح امیر المومنین نے بھی بالکل اسی طرح، پانی نہیں بند ہوگا، کیونکہ ہمیں حکومت شوق میں نہیں کرنی ہے، ہمیں کسی بھی قیمت پر حکومت نہیں چاہیے۔ اگر لوگ فلاح اور بہبود اور اپنی خواہش کے ساتھ ہماری امامت اور حکومت کو قبول کرتے ہیں، میں ان پر حکومت کروں گا، نہیں قبول کرتے ہیں لکم دینکم ولی الدین، سیدھا سیدھا اصول ہے۔ تو علماء بھی، جو علماء پہ کہا جاتا ہے کہ حکومت سے، ہاں یہ حکومتیں جو آج کی طریقہ حکومت ہے، بالکل علماء کا اس سے کوئی ربط نہیں۔ علماء کا یہاں پہ کام یہ ہے کہ لوگوں کو صحیح طرح سے رہنمائی کریں، کہ وہ ان حکومتوں میں کم سے کم عادل رہنماؤں کو لانے کی کوشش کریں۔ جی، لیکن ہاں اگر حکومت واقعاً علماء کر سکتے ہوں کہ حکومت ایسی بنا سکیں جو عدالت خواہی کے ساتھ ہو، لوگوں کو فلاح و بہبود کے لیے ہو، انسانوں کے ترقی اور انسانیت کے لیے ہو، تو بے شک حکومت میں ان کا دخل ہے، حکومت انہی کے ذریعے سے کی جانی چاہیے۔ اگر حکومت دینی نہیں ہوگی تو بہت مشکل ہے اس کا عادل ہونا، کیونکہ دین انسان کو روک دیتا ہے۔ واہ، اگر دین نہیں ہوگا تو عدالت پر باقی رہنا بہت سخت ہے۔ دین انسان کو باؤنڈ کرتا ہے کہ وہ ظلم نہ کرے، وہ لوگوں کے ساتھ صحیح طریقے سے عمل کرے۔ امام حسین کی پوری نہضت یہی ہے۔ ہم اگر امام حسین کی نہضت کو صحیح سے سمجھ لیں تو ہماری سمجھ میں آ جائے کہ امام حسین علیہ السلام ہم کو پہنچانا چاہ رہے ہیں اس مقام پر کہ جہاں حکومت دینی ہو، جہاں حکومت علوی ہو، جہاں حکومت محمدی ہو، وہاں ایسی حکومت ہو کہ جہاں پر انسان انسان بن کر رہ سکے اور انسانیت اپنے کمال تک پہنچ سکے۔
اور وہ ممکن ہی نہیں ہے بغیر علوی اور بغیر محمدی سیرت کے اور بغیر علوی حکومت. سبحان اللہ سبحان. آخر میں وقت بالکل کم ہے، لیکن یہ سوال ذہن میں کہ اب ہم پلٹتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی اسی ہجرت کی طرف کہ جیسے لوگوں نے مشورے دیے روکنا، پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے کیسے تقریر کی اور کس طریقے سے اپنے بنی ہاشم کو بلایا اور اہل مدینہ کو بلایا. دیکھیں اصل امام حسین علیہ السلام نے چونکہ علناً کام کیا، جی چھپ کے تو کام نہیں کیا، علناً کام کیا، تو اہل مدینہ کو خبر ہوگی کہ امام حسین جا رہے ہیں. اہل مدینہ نے سوائے گریے کہ کوئی اور عمل انجام نہیں دیا، جبکہ ان کو اس سے بہتر عمل انجام دینا چاہیے تھا. کہنا چاہیے تھا امام آپ رکیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. کسی نے کچھ نہیں کہا. امام حسین جا رہے ہیں، جا کیوں جا رہے ہیں یہ بھی معلوم تھا سب کو. بنی ہاشم میں امام کی جو گفتگو مشہور ہے وہ اپنے بھائی محمد المعروف محمد حنفیہ سے، جو امام حسین سے چھوٹے ہیں اور امیر المومنین کے فرزند ہیں. آپ نے کہا کہ کہاں بھائی، کیا ارادہ ہے؟ کہا مجھ سے اس طرح کی بیعت طلب کی گئی ہے، میں مدینے میں نہیں رہ سکتا کیونکہ مدینے کی حرمت پامال نہیں ہونے دینا چاہتا. میرا خون مدینے کی حرمت کو پامال کرے، میں اس پہ راضی نہیں ہوں. تو محمد حنفیہ نے کہا کہ پھر آپ مکے جائیے اور آپ ان لوگوں کی دعوت پر فوراً، بہت سے لوگ ابھی آپ کو دعوت دیں گے کہ آپ ہمارے لیے امور حکومت کو دیکھ لیجئے، آپ ان کی دعوت کو فوراً قبول مت کیجیے گا، پہلے دیکھیے اگر واقعی نہیں لوگ آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں تب، وَإِلَّا ان کا ساتھ مت دیجیے، ورنہ یہ سب آپ کا خون بہانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنے گے. مکے جائیے، اور اگر مکے میں امور صحیح نہیں لگے تو آپ یمن جائیے. یمن میں آپ کے بابا کے چاہنے والے، ہمارے بابا کے چاہنے والے بہت ہیں، وہ آپ کو، کیونکہ میری نظر میں خلق، بہترین خلق اس وقت دنیا میں آپ ہیں، پنجتن میں آخری آپ ہیں. آپ سے بہتر حکومت کا حقدار کوئی نہیں ہے، آپ سے بہتر زعام امامت کا حقدار کوئی نہیں ہے. لیکن یہ قوم اس لائق نہیں ہے کہ آپ کی حکومت کو اور آپ کے امامت کو قبول کرے، لہٰذا آپ مکے جائیے، اور اگر مکہ نہیں تو پھر آپ یمن کی طرف چلے جائیے. یہ محمد حنفیہ نے رائے دی. اس کے بعد امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کاغذ منگایا، یا اس زمانے کے جو بھی چیز ہو جس پہ لکھا جاتا ہو، کاغذ ہو یا کھال ہو یا جو بھی چیز ہو، منگایا، دوات منگائی، اور ایک وصیت نامہ لکھا جو بہت مشہور ہے آپ کا وصیت نامہ، کہ حسین ابن علی گواہی دیتا ہے انشاءاللہ، چونکہ وقت کم ہے، اگلے نشست میں ہم اس وصیت نامے کو پڑھیں گے. اس پورے وصیت نامے سے بہت کچھ چیزیں ہم کو ملی. وصیت نامہ تحریر کر کے آپ نے محمد حنفیہ کو دیا. ایک اور خط لکھا بنی ہاشم کے نام، یا خطاب ہے یا خط ہے، کہ بنی ہاشم کو یہ خط لکھا. اب یہ خط مدینے میں ہی لکھا ہے یا مکے سے لکھا ہے، اس پہ اختلاف ہے، لیکن بہرحال بنی ہاشم کو ایک خط اور لکھا ہے جو تتمہ ہے اس وصیت نامے کا، کہ بنی ہاشم سے کہا تم میں سے جو مجھ سے ملحق ہوگا وہ شہید ہوگا. بنی ہاشم کا خطاب ہے، تم میں سے جو بھی مجھ سے ملحق ہوگا شہید ہوگا، لیکن میرے بعد جو بھی کسی طرح کا انتقام یا خونخواہی یا قیام کرے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا اور اپنے مقصد تک نہیں پہنچ پائے گا. یعنی اب اگر تمہیں ساتھ دینا ہے میرا جی تو اسی وقت آؤ میرے ساتھ، بعد میں کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ بنی ہاشم سے خطاب ہے. انتقام کے لیے امام حسین علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا پہلے کہ میرے بعد کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے، جو بھی کرنا ہے میرے ساتھ کرو، میرے بعد کوئی عمل فائدہ مند نہیں ہوگا، نہیں ہوا بھی نہیں. جتنے بھی انتقام بعد میں لیے گئے وقتی تھے، 2 سال 3 سال کے علاوہ کوئی کامیاب نہیں ہوا. ایک مختار کے 3 سال کی حکومت کے علاوہ کوئی بھی انتقام امام حسین کے انتقام کے نام سے کامیاب نہیں ہوا، چاہے وہ جناب زید ہوں چاہے دیگر افراد ہوں، سب شہید کیے گئے. البتہ جناب زید اس وقت نہیں تھے امام حسین کی زندگی میں کہ خطاب امام حسین سے ہو. اس وقت جو بنی ہاشم سے، ان سے امام نے کہا کہ آنا ہے میرے ساتھ تو اس وقت آؤ، وَإِلَّا کوئی فائدہ، میرے بعد تم اپنے مقصد پہ کامیاب نہیں ہو پاؤ. یہی حق بھی ہے امام کا ساتھ دینے کا. وقت وہ جب امام بلا رہا ہے، نہ کہ بعد میں آئے جب امام آگے بڑھ چکے اور اپنا قیام کر چکے اور عمل ہو چکے تب ہم اٹھ کے ہائے اور واویلا کریں. کوئی فائدہ نہیں ہے جیسا کہ بعد میں ہوا. تو امام کی نصرت اس وقت کرنا ضروری ہے جس وقت امام طلب کرے نصرت کو، بے شک، نہ کہ وقت گزرنے کے بعد، کیونکہ وقت گزرنے کے بعد عمل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. سب سے بڑا نقصان اس میں یہ کہ امام معصوم تمہارے درمیان نہیں ہے جو تمہیں بتائے کہ کیسے کرو اور کیسے نہیں کرو. لہٰذا امام حسین کے بعد پھر کسی امام معصوم نے کسی قیام کا سپورٹ نہیں کیا ہے، علنی سپورٹ کسی کا نہیں کیا. 1-2 قیام بیچ میں ہے جس کو امام نے تائید کی اشارتاً، لیکن عملی اقدام خود امام علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیے.
नाज़रीन, ये था प्रोग्राम पैगाम आशूरा और हमसे महव गुफ्तगू थे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना मुस्तफ़ा अली ख़ान साहब क़िबला। ये हक़ परस्ती की अलामत है कि हम तज़किरे हुसैन करते हैं और इस तज़किरे में तारीख़ का भी तमाम वो सिफ़ात सामने आते हैं, शरिया के तमाम कानून सामने आते हैं और ज़िंदगी को कैसे बेहतर किया जाए ये हमारे सामने आता है। ये इमाम हुसैन के तज़किरे का ही शरफ़ है कि जो हमारे लिए मिशाल राह भी है। हम कोशिश कर रहे हैं नाज़रीन इस गुफ्तगू में तमाम वो चीज़ों को आप तक पहुँचाएँ जो तारीख़ के मुनासिबत से शायद कहीं धुंधली पड़ गई हैं, या वो और तमाम चीज़ें कि इमाम ने कौन से ऐसे इक़दाम किए ताकि उम्मत मुस्लिमा यकजा हो जाए, इत्तिहाद बाकी रहे और मिशन हुसैन ज़िंदा रहे। अपने मेज़बान अतहर काज़मी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। حسيني طفل حسيني هذه كربلاء علم في يميني هذه كربلاء علم في يميني أنا طفل حسيني أنا طفل حسيني.